فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا، آپ کے وصال کے وقت صحابہ جھک جھک کے حضرت فاروق اعظم کو دیکھ رہے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے آ کر ہاتھ رکھا، کہا کہ اتنی زور سے میرا کندھا دبایا کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھ نہ سکا۔ کہا کہ اس نے میرے کان میں ایک بات کی، کہا کہ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم موجود تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام ایک مضبوط قلعہ ہے، کہا کہ اس قلعے پر ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ اتنا مضبوط ہے کہ اس دروازے کے ساتھ فتنے آ کر ٹکراتے ہیں، وہی گر جاتے ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ بہت دیر کے بعد میں نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا، میں نے کہا حضور بتائیں تو صحیح وہ دروازہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دروازہ عمر ہے، وہ دروازہ عمر ہے۔ یہ اللہ نے وہ آپ کو ہیبت و جلال دیا تھا کہ کفار کے ایمانوں میں لرزہ طاری ہو جاتی تھی، لرزہ طاری ہو جاتی تھی۔ آپ بغیر کسی پروٹوکول کے رہا کرتے تھے، بعض نے 22 لاکھ، بعض نے 26 لاکھ، بعض نے 36 لاکھ لکھا تاریخوں میں کہ 36 لاکھ مربع میل پھیلی ہوئی زمین پر حکمرانی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھے، ایک شخص آیا کسی اور ریاست سے، لوگوں سے پوچھنے لگا کہ فاروق اعظم کہاں ہیں، پوچھتے پوچھتے حضرت فاروق اعظم کے پاس ہی پہنچ گیا اور آ کر کہنے لگا، کہتا ہے مسلمانوں کے امیر کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ کہتا ہے آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں۔ کہا کہ حضرت یہ آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میں گارا بنا رہا ہوں، یہ میں گارا بنا رہا ہوں۔ کہا کہ حضرت آپ غلاموں کو لگاتے یہاں پر، آپ وقت کے امیر ہیں، ہمارے ایوانوں کے اندر آپ کے نام سے لوگ لرز جاتے ہیں، حضرت خود گارا بنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کام میں خود ہی کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت میں فلاں ملک سے ایک سفیر بن کے آیا ہوں، آپ کے پاس چند تحفے لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تحفے ہیں؟ کہا کہ یہ ایک لونڈی ہے، انتہائی خوبصورت ہے، یہ بادشاہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ آپ نے آواز دی، آواز دے کر کہا کوئی گزرنے والا گزر رہا ہے۔ ایک حبشی غلام گزر رہے تھے، انہوں نے کہا حضور میں ہوں۔ لبیک۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ۔ وہ آیا، آپ نے فرمایا شادی کی ہے؟ کہتا نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کرنی ہے؟ کہتا حضور کرنی ہے۔ فرمایا پھر تیاری کر۔ کہتا حضور میرے پلے تو کچھ ہی نہیں ہے، میں کیسے تیاری کروں؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، یہ چند پیسے ہیں، جا خوشبو خرید، یہ چیز خرید، کپڑے پہن، اور آج سے میں اسی کے ساتھ، یہ اب لونڈی نہیں، یہ اسلام میں آ چکی ہے، یہ عمر کی بیٹی ہے، عمر اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہے۔ وہ شخص حیران ہے کہ اتنی خوبصورت لونڈی لے کر آیا کہ ملکوں کے بادشاہ ترستے ہیں، سلطنتوں کے مالک ترستے ہیں خوبصورت لونڈیوں کے لیے، لونڈی حبشی غلام کو دے دی۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ دوسرا تحفہ ہے، یہ خوشبو ہے، اتنی پیاری خوشبو ہے، آپ اگر تھوڑی سی لگا لینا تو یہ کئی دنوں تک اس کا اثر باقی رہتا ہے اور خوشبو رہتی ہے اس کی۔ آپ نے وہ خوشبو کا ڈھکن کھولا اور گارے کے اندر ڈال دیا اور پاؤں ملا کے حل کر دیا۔ فرمایا اگر اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی خوشبو ہے تو اس گارے میں اس کو ڈال کر میں رب کے گھر کو اس سے تعمیر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ حضرت تیسرا بھی آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ تیسرا کیا ہے؟ اس نے کہا جی تیسرا تحفہ یہ ہے، یہ ایک زہر ہے۔ کہا کہ حضور یہ ایسی زہر ہے اگر آپ اپنے دشمن کو پلا دیں گے تو دشمن تھوڑی دیر کے اندر موت کے گھاٹ اتر جائے گا، اس کی موت یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے زہر لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھا اور آپ اس کو پی گئے۔ پینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمر کا دنیا میں دشمن نفس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ فرمایا اگر یہ دشمن مر گیا، نفس عمر کا مر گیا تو عمر کا اور کوئی دشمن ہے ہی نہیں۔ وہ جو سفیر آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو دیکھ کر، یہ انداز دیکھ کر وہی کلمہ طیبہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج ہمارے بھی ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، کبھی کوئی ایمان لایا دیکھ کر ہمارے حکمرانوں کو؟ لوگ مذہب بدل لیتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ دین ہے نا، یہ تمہارے حکمران اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو پھر ہم ٹھیک ہیں، ہم ان سے زیادہ اچھے ہیں۔ وہ تھے عمر جناب سیدنا۔ آپ کے بارے میں صحابہ پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ حضرات صحابہ کہا کرتے تھے عمر قد ذہب بتسعۃ اعشار العلم۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے 9 حصے لے گئے ہیں، علم کے 9 حصے لے گئے ہیں حضرت عمر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحق بعد ما عمر حیث کان۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا، عمر جہاں بھی رہے گا۔ اور اتنی بڑی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی حضرت عمر کے بارے میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب۔ آقا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور خاتم النبی۔ فرمایا اگر میرے بعد
نبی ہوتا تو اس کا نام عمر بن خطاب ہے. یہ وہ عمر بن خطاب حضور کی بارگاہ میں آتے، آ کر عرض کرتے حضور اسلام میں ایسے ہونا چاہیے، اسلام میں ایسے ہونا چاہیے. اللہ قرآن کی آیت نازل فرما دیتا عمر کی بات سچی ہے، اسلام میں ایسا ہونا چاہیے. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے جن اعمال پر قیامت کے دن میں فخر کروں گا، آپ نے فرمایا وہ سارے اعمال عمر کے پاس ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی نا، آسمان بھرا ہوا تھا ستاروں سے، دیکھ کر کہتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ان تاروں کے برابر بھی کیا کسی کی نیکیاں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں. کہا کس کی؟ کہا کہ عمر کی. کہا کہ عمر کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پریشان ہوگی، میں نے کہا کہ میرے ابا کے ساتھ اتنی دوستی ہے، میں نے سوچا کہ میرے ابا کی اتنی نیکیاں ہوں گی. کہا کہ حضور میرے والد ابو بکر. کہا کہ عائشہ تیرے ابو بکر کی، تیرے والد کی ایک نیکی وہ جو غار والی ہے، عمر کی آسمان کے برابر تاروں کی نیکیوں سے بھی بھاری ہے. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لایا، آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی کی قمیص جو ہے اس کے سینے تک تھی. فرمایا کسی نے قمیص ناف تک پہنی ہوئی تھی، کسی نے قمیص جو ہے گھٹنوں تک پہنی ہوئی تھی. اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا. فرمایا اسی دوران عمر آئے، اور عمر کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ پیروں کے نیچے سے لٹک رہی تھی. بخاری مسلم دونوں کے اندر روایت ہے. صحابہ نے پوچھا، کہا کہ حضور آپ کے نزدیک اس کی تعبیر کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی قمیص سینے تک تھی اس کے پاس وہ ایمان اور علم کے اعتبار سے کمزور ہے. فرمایا کہ جس کی ناف تک تھی وہ تھوڑا سا مضبوط ہے. فرمایا کہ جس کی گھٹنوں تک تھی وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے. کہا کہ عمر کی قمیص پیروں سے نیچے لٹک رہی تھی. کہا کہ میرا عمر ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ہر لحاظ سے مضبوط ہے. یہ تعبیر حضور نے خود بتائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ عمر ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جو نبی نہیں تھے. تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جو نبی نہیں تھے، مگر فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے. فرمایا میری امت کے اندر اگر کوئی ایسا ہے کہ جس سے فرشتے باتیں کرتے ہیں، فرمایا وہ عمر ہے. روایت مجھے بڑی زبردست لگتی ہے، میں بیان کرنا بہت ہی اہم سمجھتا ہوں کہ آپ کی حضور سے محبت کتنی تھی. آپ کی حضور سے محبت کتنی تھی سنیے گا. آپ جب عمرہ کرنے کے لیے گئے، آپ حجر اسود کو نا چومنے لگے، چومتے ہوئے آپ رک گئے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. آپ چومتے ہوئے رک گئے، اور آپ نے رک کر پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا انی لأعلم انک لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ قبلک واستملک لما قبلتک واستلمتک. آپ نے فرمایا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ ہی کسی کو نقصان دے سکتا ہے. میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے مصطفیٰ نے تجھے نہ چوما ہوتا. بات ختم کر دیا. آپ نے کہا کہ میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے اور تجھے استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے. کہا کہ بس مصطفیٰ کی وجہ سے میں تجھے چوم بھی رہا ہوں، تجھے استلام بھی کر رہا ہوں. یہ حضور سے محبت تھی. اللہ پاک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ ہمیں بھی ایمان کی طاقت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حلاوت نصیب فرمائے. اللہ جل شانہ ہم سب کو حضرت عمر فاروق اعظم کا صدقہ عدل و انصاف کی دولت نصیب فرمائے.